بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سلو کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ اسکول سے واپس آ کر وہ سو گیا تھا۔ پھر رات کے کھانے کے بعد اس نے بھائی جان کے ساتھ کافی کی ایک پیالی پی لی تھی۔ اب بھائی جان تو رات دیر تک پڑھتے رہتے تھے، مگر وہ تو زیادہ سے زیادہ 10:30 بجے 11 بجے تک سو جاتا تھا۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز باہر تاروں بری رات کا نظارہ کر رہا تھا۔ چاند نکلا ہوا تھا اور چاندنی سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے باغ کے درخت بالکل خاموش تھے۔ ایک دم سلو کو آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا اور باغ کی دیوار پر اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ ایک شخص دیوار پھاند کر اندر کودا اور بہت احتیاط سے دبے پاؤں گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ سلو صاحب کی تو جان ہی نکل گئی تھا، وہ کیا کرے؟ اس وقت تو بھائی جان بھی سو گئے ہوں گے۔ وہ بہت احتیاط سے اٹھا اور چور کی طرح ہی دبے پاؤں چلتا ہوا نیچے بھائی جان کی طرف آ گیا۔ کیا بات ہے سلو؟ بھائی جان نے پوچھا۔ شش بھائی جان، سلو نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا۔ وہ ان کے سامنے بالکل قریب پہنچ گیا اور کان میں سرگوشی کر کے بولا، گھر میں چور گھس آیا ہے۔ بھائی جان بڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ سلو، اگر یہ مذاق ہے تو تمہاری خیر نہیں۔ بھائی جان، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے خود ایک آدمی کو اندر کودتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ باغ سے ہوتا ہوا گھر کی طرف آیا ہے۔ بھائی جان بستر سے نکلے اور کمرے سے باہر آ گئے۔ سلو ان کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں بغیر آواز بلند کیے گھر کی کھڑکیوں سے باہر جھانک رہے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ چور اس وقت کہاں ہے۔ آخر سیڑھیوں کی کھڑکی سے وہ نظر آ گیا۔ باہر کچھ خالی ڈبے پڑے ہوئے تھے، وہ انہیں ٹٹول رہا تھا۔ بھائی جان اور سلو نے اوپر بچیوں کے کمرے میں آ کر چیکو اور نازک کو جگایا۔ پہلے تو انہوں نے بھائی جان کی بات مذاق سمجھا، مگر جب انہیں یقین ہو گیا تو وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ وہ دونوں بہت زیادہ ہو گئے۔ چیکو بھائی جان کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور نازک نے ذرا اونچی آواز میں کہا، ہائے اللہ، مجھے تو بہت ڈر لگا ہے۔ میں تو ڈر سے مر ہی جاؤں گی، چور ہمیں مار دے گا تو نہیں؟ بھائی جان غصے سے بولے، نازک آہستہ بولو ورنہ میں ایک تھپڑ لگاؤں گا۔ اس بات پر سلو اور چیکو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کچھ شرم کرو، ہم مصیبت میں پھنسے ہیں اور تم ہنس رہے ہو؟ بھائی جان نے انہیں ڈانٹا، مگر پھر بھی ہنس پڑے۔ اب کیا کروں اس چور کا؟ وہ سوچنے لگا، بندوق ہوتی تو گولی ہی مار دیتے، سلو نے کہا۔ پھر چاروں نیچے اتر کر سیڑھیوں کی کھڑکی سے لگ کر چور کو دیکھنے لگے۔ وہ اب دوسری چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی حرکات میں ایک بے چینی تھی، جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ انہیں حیرت ہوئی کہ وہ کوڑے کی بالٹی بھی ٹٹول رہا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ یہ خود ہی ڈر کے بھاگ جائے؟ چیکو نے کہا۔ نہیں، ہمیں اس کا خطرہ نہیں مول لینا چاہیے، بھائی جان نے کہا۔ چلو، وہ جال کہاں ہے جو میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے اس دریا پر لے جاتا ہوں؟ برچی خانے میں پڑا ہے، بغیر آواز پیدا کیے وہ اٹھا لاؤ۔ سلو جلدی سے جال لے آیا۔ بھائی جان نے جال کی مضبوطی کو دیکھا اور بچوں سے کہا، دیکھو، یوں کرتے ہیں کہ میں چھت پر جاتا ہوں، چلو تم جس طرح چچا حمید کی نقل اتارتے ہو، اسی بھاری آواز میں چور سے کہنا، خبردار جو اپنی جگہ سے ہلے ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس کی توجہ تمہاری طرف ہوگی تو میں اس پر جال پھینکوں گا اور خود بھی نیچے کود کر اس کو قابو کر دوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، ذرا سی غلطی ہوئی تو ہم مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ مجھے لگتا کہ اس کے پاس بندوق ہے، پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب چور پر قابو پانے کی تیاری ہونے لگی۔ سلو، چیکو اور نازک بچی خانے کی کھڑکی سے لگ کر کھڑے ہو گئے اور بھائی جان چال اور رسیاں کاندھے پر ڈال کر چھت پر چڑھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چور اب برچی خانے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف سلو نے دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور چچا حمید کی آواز بنا کر کہا، چور کے بچے، اپنی جگہ سے نہ ہلنا ورنہ گولیوں کی بچھاڑ سے تمہارا پیٹ اس طرح پھاڑوں گا کہ ڈاکٹر بھی نہیں ٹھیک سکے گا۔ چور ڈر کر پیچھے ہٹا اور بھائی جان نے اس پر جال پھینک دیا۔ وہ جال میں الجھ کر زمین پر گر گیا۔
ऊपर से भाईजान ने कूद कर इसको काबू कर लिया। सिल्लू और चीकू भी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए और चोर के सीने पर चढ़कर बैठ गए। वो करहाने लगा। भाईजान ने जल्दी जल्दी के पाँव रस्सियों से बांधे और उसे उठाकर किचन में ले आए। नाज़क ने बत्ती जला दी। भाईजान ने दरवाज़ा बंद किया और चोर को कुर्सी पर बैठाकर रस्सियों से बांध दिया। मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, चोर चिल्लाया। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये डंडा मारकर तुम्हारा सर ना कुचल दूँ तो खामोश रहो, कल्लू ने कहा। जब भाईजान ने उसे बांध कर अपना इत्मीनान कर लिया तो इसके सामने आकर खड़े हो गए और इसके सर पर से जाल उतार दिया। उफ अल्लाह, कितनी सख्त बू उठ रही है पसीने की। चोर साहब, आप नहाते नहीं हैं? आपको इतना तो ख्याल होना चाहिए। अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपके पकड़ने वालों का इससे बदबू से क्या हाल होगा। नाज़क ने हालात का इज़हार किया। फिर वो भागकर अपने कमरे से परफ्यूम ले आई और चोर पर बहुत सा परफ्यूम छिड़क दिया। हाँ, अब कुछ बेहतर है। तुम लोग इसकी निगरानी करो, मैं पुलिस को फ़ोन करके आता हूँ। भाईजान जाने लगे तो चोर बोला, खुदा के वास्ते पुलिस को फ़ोन ना करना, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। मैं पहले ही बर्बाद हूँ और बर्बाद हो जाऊँगा। जो जी चाहे सज़ा दे लो, मगर फिर उसको मत बुलाना। फजूल बातें ना करो, सज़ा देना मेरा काम नहीं। तुमने रात के वक्त चोरी की नीयत से हमारे घर में कूद कर जुर्म किया, जिसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। भाईजान ने गुस्से से कहा, तुम्हें इन प्यारे बच्चों की कसम, पुलिस को ना बुलाना। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। अच्छा, अगर हम तुम्हें बिजली की तारों को गीले कपड़े से साफ करने को कहें तो क्या तुम ये काम करोगे? चीकू की बात सुनकर सब हंस पड़े। छोड़े भाई जान पुलिस को, सिद्धू ने कहा। मैं उसे सज़ा देने के लिए काफ़ी हूँ। इसे 20 गिलास पानी के पिलाते हैं, गरम गरम चाय बनाकर इसके सर पर अंडेल दें। कल्लू ने तजवीज़ पेश की। इससे 10,000 दफ़ा लखवाएँ कि मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगा। नाज़क ने अपना नाजुक सा मशवरा दिया। भाईजान का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। फिर वो चोर के सामने स्टॉल पर बैठ गए और इससे पूछा, क्यों भाई, इन बच्चों के सारे मशवरे मान लें या पुलिस को फ़ोन कर दें? ये सुनते ही चोर फूट फूट कर रोने लगा और भाईजान से उसे हैरत से देखने लगे। क्या हुआ, क्यों रोते हो? मैं 3 दिन से भूखा हूँ। इसकी आंखों से आंसू टिप टिप कर रहे थे। तो पहले बताते ना, इस वक्त से इधर उधर की हाँक रहे हो। चलो खैर, आज तुम हमारे मेहमान हो। कल्लू टोकरी में से सेब निकाल लाया और छीलने शुरू किए। चीकू सबके सेब के टुकड़े चोर के मुंह में डालता जाता था। वो हर टुकड़े पर इन्हें दवा देता था, जीते रहो, अल्लाह कभी तुम्हारा रिज़्क तंग ना करे। दूसरी तरफ नाज़क भाईजान की मदद कर रहे थे। लो भाई चोर साहब, भाईजान ने कहा, जितनी देर हम आपके लिए मुर्ग पकाएं इतने दिन आप सिल्लू और चीकू के हाथ से सेब खाएं। माफ़ कीजिएगा, अभी आपके हाथ नहीं खोले जा सकते। कब से चोरी कर रहे हैं? सल्लू ने पूछा। मैं चोर नहीं हूँ, मजबूरी में पहली बार चोरी करने निकला था और पहली बार ही पकड़ा गया। अनाड़ी जो हुए, चीकू ने इसके मुंह में से सेब का टुकड़ा डालते हुए कहा। हमें देखो, खानसामा मुश्किल से मुश्किल जगह बिस्कुट छुपा कर रखता है, फिर भी हम ढूंढ लेते हैं। सब हंसने लगे, चोर भी हंस पड़ा। तुम्हारी क्या मजबूरी है? भाईजान ने कहा। अच्छे हाथ से जवान आदमी हो, मेहनत क्यों नहीं करते? बाबूजी, अगर कोई दिन रात दिल लगाकर मेहनत करे तो फिर भी उसे फाके करने पड़े तो आदमी कहाँ जाए? मैं तो अब से यही दवा करता हूँ कि मुझे और मेरे बच्चों को मौत ही दे दे। अल्लाह रहम करे, ऐसा क्या हो गया था? मैं एक कोठी में खानसामा था, बहुत बड़ा घर था। इसमें एक ही खानदान के 30 अफराद रहते थे। हफ्ते के 7 दिन मैं इन सब का 3 वक्त का खाना पकाता था। सहद गर्मी में चूल्हे के आगे खड़े घंटों गुजर जाते थे। इनके मर्द 4-4 रोटियां खाते थे। बच्चे बेवक्त खाने की फरमाइश करते थे।
سب کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے مجھے روزانہ کئی طرح کے کھانے پکانے پڑتے تھے۔ تنخواہ بہت کم تھی، میں مجبور تھا مشقت کرتا۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا۔ بڑے صاحب نے مار مار کر مجھے ادموا کر دیا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس شرط پر پولیس کو خبر نہیں کریں گے کہ میں نقصان پورا کر دوں گا۔ وہ لوگ طاقتور تھے اور میں کمزور، کیا کرتا؟ اپنا سب کچھ بیچ کر میں نے ان کے پیسے پورے کیے۔ 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ اس کی آنکھیں سے پھر آنسو بہنے لگے، سبھی اس کی بڑی داستان سن کر متاثر ہو گئے، نازو کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ فکر نہ کرو، اللہ سب بہتر کرے گا، بھائی جان نے اسے تسلی دی۔ سلو اور چینکو اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے، اپنی پرانی کتابیں اور اپنی الماری سے فالتو کپڑے اور جوتیاں ایک تھیلے میں ڈال کر لے آئے۔ بھائی جان نے پہلے ہی اپنے کچھ کپڑے اور جوتے خیرات کے لیے الگ کر رکھے تھے، وہ بھی لا کر رکھ دیے۔ انہوں نے فریج میں سے تقریباً سارا سامان، پنیر، ڈبل روٹیاں، انڈے، سبزیاں، دودھ اور گوشت وغیرہ نکال کر اس کے لیے باندھ دیا۔ مرغ تیار ہو گیا تو بھائی جان نے سلو اور چینکو کو دے دیا۔ وہ نوالے توڑ توڑ کر چور کو کھلانے لگے۔ 2-3 کھانے کے بعد چور بڑی عاجزی سے بولا، بابو جی، تب تک میرے بچے فاقے کر رہے ہیں، میں بے چین ہوں گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے دے دیں تاکہ میں جلدی سے بچوں تک کھانا پہنچا سکوں۔ بھائی جان نے اس کی رسیاں کھول دیں، پھر وہ سامان اٹھا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ بچے اور بھائی جان اسے باہر دیکھتے جا رہے تھے، وہ مسلسل آنسو بہا رہا تھا اور انہیں دوائیں دیتا جا رہا تھا۔